اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا حافظہ ایسا کہ وہ جو کتاب ہے تنقیح فتاوی حامدیہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، آپ نے ایک رات کے اندر مطالعہ فرمائی اور نیکسٹ ڈے آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اس کی جو عبارت ہے اگر اس کا حوالہ دینا ہوگا تو چند سال تک تو میں حوالہ بھی اس کا دے دوں گا، عبارت بھی نقل کر دوں گا، اور جہاں تک مسائل کا تعلق ہے کہ اس میں جائز ناجائز حلال حرام کیا اسے قرار دیا گیا ہے تو وہ تو پوری زندگی کے لیے یاد ہو گیا۔ قرآن مجید جو ہے وہ آپ نے مغرب سے عشاء تک اتنے وقت کے اندر آپ نے 30 دن کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، اور کتنی ہی فقہی کتابیں ایسی تھی کہ جن کا آپ کو یوں یاد ہوتا تھا کہ فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر اوپر کر کے اتنی سطر کے اوپر یہ عبارت آئے گی۔ تو یہ حافظہ ہے۔ ذہانت یہ ہے کہ کسی بھی شے کو جمع کر کے اس سے نتیجہ نکالنا، یا کسی ایک شے کو پھیلا کر اس سے استدلال اور استنباط کرنا، تو یہ جو تفقہ ہے یہ اس ذہانت کے اندر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ذہانت ہے وہ نظر آتی ہے آپ کی کتابوں کی روشنی میں، کہ جب بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ایک عام سی چیز ہے، یعنی اگر جیسے کسی اچھے عالم سے پوچھا جائے تو شاید وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے، اس پر کچھ دلائل دے دے گا، لیکن دلائل جس انداز میں اعلیٰ حضرت دیتے ہیں اور جس علو شان کے ساتھ بلندی شان کے ساتھ دیتے ہیں اس کا رنگ ہی کچھ جدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے مکہ مکرمہ میں سوال کیا گیا علم غیب کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہونے کے دلائل کیا ہیں، اور اس پر جو منکرین علم غیب ہے وہ آیات پیش کرتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ کتاب آپ نے چند گھنٹوں میں لکھی مکہ مکرمہ میں حالت سفر میں، جبکہ کتاب بھی کوئی پاس نہیں تھی، وہ سفر میں حج پہ جاتے ہوئے بندہ لائبریری تو ساتھ نہیں لے کے جاتا، اس زمانے میں آئی پیڈ تو تھا نہیں، نہ والا موبائل تھا۔ تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو جب اگلے دن جو گورنر مکہ تھا اس کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا تو اس نے اس گورنر مکہ جو ہے اس نے کہا کہ سبحان اللہ، خدا اپنے نبی کو عطا کرتا ہے لوگ انکار کرتے ہیں، یعنی خدا علم غیب عطا کرتا ہے لوگ انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اور جو علماء جنہوں نے وہ سنا، بڑے بڑے علماء کہ جو کوئی شافعی جو ہے وہ فقہ کا بہت بڑا عالم، کوئی حنبلی فقی نا ان کے نام ہے، وہ کہتے تھے کہ اس کتاب سے وہ علوم ظاہر ہوئے ہیں کہ جو ہماری نظروں سے نہیں گزرے تھے، اور یہ چند گھنٹوں میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ کتاب، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اگر میں دعوی سے کہوں نا کہ آپ یہ کتاب 100 درس نظامی سے فارغ ہونے والے تازہ جو بھی فارغ ہوئے نا درس نظامی پڑھ کے 100 علماء کو لائن میں بٹھا دیں اور سب کو ایک کاپی دے دیں، اور سب سے یہ کہیں کہ ایک دن میں نہیں، ایک پورے ہفتے کے اندر پوری کتاب سمجھ کے بتا دیں اس میں لکھا گیا، پوری کتاب کو سمجھ کے بیان 100 علماء نہیں کر سکیں گے۔ وہ اتنی دقت نظری پہ، اس اعلیٰ درجے کی ذہانت پہ، اس اعلیٰ درجے کے تفقہ پر مشتمل ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ جو علم غیب کی ہے اس کی شرح میں جو منطق و فلسفہ کو قرآن کے تابع کر کے اور اس کا غلام بنا کر جو شرح و بس کے ساتھ کلام کیا ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ کمال ہے۔ تو یہ ہے ذہانت، کہ ذہانت کے ذریعے کہاں سے کہاں تک جو ہے نا وہ دلائل کو پہنچا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب ہے سبحان الصبح، بہت شاندار بڑی علمی کتاب ہے، اور یہ تو 100 کی ابھی میں نے بات کی تھا نا، 100 کو بٹھا کے سمجھا دیں، یہ اگر 2-4 ہزار کو بھی بٹھا کے سمجھا دیں گے یہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اتنی مشکل کتاب ہے علم عقائد کی، علم الکلام کی۔ اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اللہ تعالیٰ کے صدق پہ، سچ پہ، سچا ہونے پہ، اللہ کے کلام میں کذب نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا، جھوٹ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام نے، اس پر وہ پوری وہ کتاب ہے۔ اور اس میں جو دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ دلائل بیان فرمائے، اور فرمایا کہ یہ دلائل وہ ہیں جو آج تک کے ماضی کے سارے علماء نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے اپنے دلائل آگے شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو دلائل ہیں ان کی تعداد پچھلے 1300 سال کے علماء کے دلائل کی تعداد کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔